بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو برائے جماعت پنجم، عزیز طلبہ اور طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آج آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 17، عنوان صبح سویرے، نظم، شاعر کا نام وقار امبالوی اور صفحہ نمبر ہے 42۔ سب سے پہلے اس سبق سے آپ کیا کیا سیکھیں گے؟ نظم کا تعارف، بلند خوانی، آسان تشریح، مشکل الفاظ کے معنی، سوالات کے جوابات، خالی جگہ پر کریں، الفاظ جملے، اعراب کی مدد سے الفاظ کے معنی بدلنا، فعل ماضی اور فعل حال کی تعریف، اور فعل ماضی کے جملوں کو فعل حال میں تبدیل کرنا۔ عزیز طلبہ اور طالبات، سب سے پہلے نظم کا تعارف۔ اس نظم میں شاعر وقار امبالوی کہتے ہیں کہ صبح سویرے چھوٹے چھوٹے لڑکے گھر سے سیر کے لیے نکلے۔ انہوں نے گاؤں سے باہر جا کر سہانا منظر دیکھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہر طرف سبزہ اور کھیت تھے۔ اوس یعنی شبنم بھی جسے ہم کہتے ہیں سے ہر شے دھل کر نکھر چکی تھی۔ انہوں نے پھول، کھیت اور گاڑی بھی دیکھی۔ مشرق کی طرف سے روشنی کی ایک کرن پھوٹی اور ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ سورج نکل آیا۔ اب گھر کو چلو، کیونکہ ہم سب نے اسکول جانا ہے۔ سبق کی بلند خوانی۔ نظم کا نام صبح سویرے، صفحہ نمبر 42۔ شروع کرتے ہیں بلند خوانی۔ صبح سویرے نور کے تڑکے، مل کر چھوٹے چھوٹے لڑکے، سیر کی خاطر گھر سے نکلے۔ اپنے گاؤں سے باہر جا کر دیکھا ایک سہانا منظر، ٹھنڈی ہوا میں نیلا عنبر، سبزہ اور ہریالی دیکھی، پتے دیکھے، ڈالی دیکھی، کھیتوں میں ایک نالی دیکھی، اوس کے ہر جا موتی بکھرے، اوس سے دھل کر پتے نکھرے، نازک نازک نرم اور پتلے، کھیتی دیکھی، باڑی دیکھی، ہل دیکھے اور گاڑی دیکھی، باغ میں جا پھلواڑی دیکھی۔ مشرق میں ایک نور سا چمکا، سونے کا فٹ بال سا اچھلا، بچے پکارے آہا آہا، سورج نکلا، لوٹ چلو اب گھر کو بھیا، سب کو ہے اسکول میں جانا۔ اب ہم اس نظم کی آسان تشریح کریں گے۔ پہلا شعر۔ صبح سویرے نور کے تڑکے، مل کر چھوٹے چھوٹے لڑکے، سیر کی خاطر گھر سے نکلے۔ نظم کے پہلے شعر میں شاعر وقار امبالوی کہتے ہیں کہ صبح سویرے جب ہر طرف روشنی پھیلی ہوتی ہے تو اس وقت چھوٹے چھوٹے لڑکے اپنے گھر سے سیر کے لیے نکلے۔ دوسرا شعر ہے۔ اپنے گاؤں سے باہر جا کر دیکھا ایک سہانا منظر، ٹھنڈی ہوا میں نیلا عنبر۔ نظم کے دوسرے شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ لڑکوں نے اپنے گاؤں سے باہر جا کر ایک خوشگوار منظر دیکھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور نیلا آسمان اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ تیسرا شعر۔ سبزہ اور ہریالی دیکھی، پتے دیکھے، ڈالی دیکھی، کھیتوں میں ایک نالی دیکھی۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ بچوں نے سبزہ اور ہریالی دیکھی، درختوں کی شاخیں اور پتے بھی دیکھے۔
اس کے علاوہ انہوں نے کھیتوں میں پانی لے جانے کا راستہ بھی دیکھا۔ ہمارا چوتھا شعر، اوس کے ہر جا موتی بکھرے، اوس سے دھل کر پتے نکھرے، نازک نازک نرم اور پتلے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ شبنم کے قطرے ہر طرف موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں اور اوس سے فصلیں اور درختوں کے پتے نکھر گئے ہیں۔ شعر نمبر 5، کھیتی دیکھی باڑی دیکھی، ہل دیکھے اور گاڑی دیکھی، باغ میں جا پھلواڑی دیکھی۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے فصلیں، ہل اور گاڑی دیکھی۔ بچوں نے باغ میں جا کے پھولوں کی خوبصورت کیاریاں بھی دیکھی۔ چھٹا شعر ہے، مشرق میں ایک نور سا چمکا، سونے کا فٹ بال سا اچھلا، بچے پکارے آہا آہا۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ مشرق سے ایک روشنی پھوٹی، جیسے کہ سونے کا فٹ بال باہر آ گیا ہو، بچے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آخری شعر، سورج نکلا سورج نکلا، لوٹ چلو اب گھر کو بھیا، سب کو ہے اسکول میں جانا۔ نظم کے آخری شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ بچے پکارے بھائی سورج نکل آیا ہے، اب گھر کو چلتے ہیں کیونکہ ہمیں اسکول جانا ہے۔ مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ پہلا لفظ ہے عنبر، آسمان، اوس، شبنم کے قطرے، پھلواڑی، پھولوں کی کیاری، ڈالی، شاخ یا ٹہنی، سہانا، خوشگوار، کھیتی، فصل یا زراعت، نازک، نرم، کومل، نور، روشنی۔ اب ہم سبق کی مشق جو ہے اسے حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، مدرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، نور کے تڑکے سے کیا مراد ہے؟ نور کے تڑکے سے مراد صبح کا وقت ہے۔ دوسرا سوال، لڑکے کس لیے گھر سے نکلے؟ لڑکے سیر کے لیے گھر سے نکلے۔ سوال نمبر 3، شاعر نے اوس کے قطروں کو کیا کہا ہے؟ شاعر نے اوس کے قطروں کو موتی کہا ہے۔ چوتھا سوال، لڑکوں نے باغ میں جا کر کیا دیکھا؟ لڑکوں نے باغ میں جا کر پھلواڑی دیکھی۔ آخری سوال، اس نظم کا ہر بند 3 مصرعوں کا ہے، بتائیے نظم میں کل کتنے بند ہیں؟ اس نظم میں 7 بند ہیں۔ سوال نمبر 2، موضوع الفاظ کی مدد سے مصرع مکمل کیجیے۔ پہلا مصرع ہے، صبح سویرے خالی جگہ کے تڑکے، صبح سویرے نور کے تڑکے۔ دوسرا مصرع، دیکھا ایک خالی جگہ منظر، دیکھا ایک سہانا منظر۔ تیسرا مصرع ہے، پتے دیکھے ڈالی خالی جگہ، پتے دیکھے ڈالی دیکھی۔ چوتھا مصرع ہے، ہل دیکھے اور خالی جگہ دیکھی، ہل دیکھے اور گاڑی دیکھی۔ آخری مصرع ہے، سب کو ہے خالی جگہ میں جانا، سب کو ہے اسکول میں جانا۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا لفظ ہے عنبر، عنبر کا جملہ ہوگا، عنبر آسمان کو کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ پتے، درختوں کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ تیسرا لفظ ہے نازک، یہ کھلونا بہت نازک ہے۔
चौथा लफ्ज़ है हल, किसान खेतों में हल चला रहा है। हमारा आखिरी लफ्ज़ है सब्ज़ा, बच्चों ने सब्ज़ा और हरियाली देखी। सवाल नंबर 5, बाज़ अल्फाज में एराब यानी कि एराब कहते हैं ज़ेर, ज़बर, पेश और तशदीद, इन अलामात को एराब कहते हैं। बाज़ अल्फाज में एराब बदलने से लफ्ज़ों के मानी भी बदल जाते हैं। जैसे लफ्ज़ है दिखाना, और दिखाना का मतलब है ज़ाहिर करना, और दुखाना, दुखाना का मतलब है तकलीफ़ देना। इसी तरह दर्स है लफ्ज़ों के मानी बताइए। आपके सामने कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपने उनके मानी बताने हैं। पहला लफ्ज़ है पत्ता, किसी दरख्त या पौधे का हिस्सा। दूसरा लफ्ज़ है पता, पता का मतलब होता है सुराग लगाना। दूसरा लफ्ज़ है हमारा पतला, पतला यानी बारीक, और पुतला नमूना या मॉडल। लौटना, लौटना का मतलब है वापस आना, और लूटना मालो मता छीनना। दम, दम कहते हैं सांस, जबकि दुम जिसका मानी है पूंछ। सवाल नंबर 6, फ़ेल माजी और फ़ेल हाल की तारीफ़। इस नज़्म में बताया गया है कि सूरज मशरिक़ से निकलता है। बताइए सूरज किस समत में ग़ुरूब होता है। तो सूरज अगर मशरिक़ से निकलता है तो ग़ुरूब कहाँ होता है? जी बिल्कुल, सूरज मग़रिब में ग़ुरूब होता है। फ़ेल माजी की तारीफ़, जो काम किसी गुज़रे हुए ज़माने में किया गया हो उसका ताल्लुक़ ज़माने माजी से होता है। जैसे लड़के घर से निकले थे। और जो काम मौजूदा ज़माने में हो रहा हो उसका ताल्लुक़ ज़माने हाल से होता है। मसलन सूरज मशरिक़ से निकलता है या निकल रहा है। सवाल नंबर 7 में आपके सामने फ़ेल माजी के कुछ जुमले दिए गए हैं जिनको आपने फ़ेल हाल में तब्दील करना है। पहला जुमला है मैंने एक सुहाना मंज़र देखा था। जब हम इसको हाल में बदलेंगे तो हम इसको इस तरह कहेंगे, मैंने एक सुहाना मंज़र देखा है। हमने सब्ज़ा और हरियाली देखी थी। हमने सब्ज़ा और हरियाली देखी है। औस के कतरे गिर रहे थे। औस के कतरे गिर रहे हैं। मैं सैर के लिए बाग में गया था। मैं सैर के लिए बाग में गया। मैं सैर के लिए बाग में जाता हूँ। आखिरी जुमला है ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी हवा चल रही है। हमारा आखिरी सवाल, सवाल नंबर 8, ये नज़्म जो आपने पढ़ी आज सुबह सवेरे, तो अब बच्चे आप ये सोच कर बताएंगे कि आप सुबह सवेरे उठकर क्या क्या काम करते हैं। घर का काम। नज़्म सुबह सवेरे में करवाए गए आज आसान तशरीह, मुश्किल अल्फाज की मानी, और सवाल नंबर 1 सवालात के जवाबात जो हैं ये आपने अपनी कॉपी पर लिखना और याद करना है। इसके अलावा सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 ये आपने अपनी किताब पर ही हल करने और याद करने हैं। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये तो हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपने इसे गौर से सुना और समझा होगा। अगले सबक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।